السلام علیکم ویئرز، پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام پولیٹیکل ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے مالی سال 2020-21 کے بجٹ پر پارلیمنٹ میں بحث کرائی جا رہی ہے۔ اس دوران حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں کے مابین شدید کہ لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر بجٹ کی کاپیاں پھینکی جا رہی ہیں، ایک عجیب سا ماحول ہے پارلیمنٹ کا۔ اس پر پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم پروگرام میں بات کریں گے کراچی میں جو غیر قانونی تعمیرات ہیں اس کے انہدام کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے کارروائی کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ اچھا عمل ہے، بہرحال اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، غیر قانونی تعمیرات کے خلاف، لیکن ان کے خلاف بھی کارروائی ضروری ہے جو غیر قانونی تعمیرات کی این او سی ایشو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے پروگرام میں جو کراچی شہر میں قلت آب جو پیدا ہوتی ہے اور اس پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی، یہ کیوں نہیں لائی جا رہی، اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے کہ ختم کی جا رہی ہے، وفاقی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ ان تمام تر صورتحال پر آج ہم نے مدعو کیا ہے پاکستان کے سماجی رہنما ملک خدا بخش صاحب کو۔ السلام علیکم ملک صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جو انہدامی کارروائی کا جو حکم دیا ہے وہ آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ اور صرف ابھی چونکہ انہدامی کارروائیاں ہو رہی ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو این او سی دیتے ہیں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف؟ جیسے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہونا تو یہی چاہیے، لیکن پاکستان میں آج تک تو نہیں ہوا۔ یہ جو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں انہوں نے یہ سیریسلی لیا ہے اور اس پہ وہ ایکشن بھی لے رہے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں کہ یہ کراچی کی ایک شیپ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا، جو لوگ آتے تھے یہاں دیکھنے کے، جب ہم بھی کراچی میں آئے ہیں تو اس وقت کراچی کی سڑکیں رات کو دھلتی تھیں اور کراچی ایک خوبصورت شہر تھا اور لوگ پیدل سمندر پہ جاتے تھے تفریح کرنے کے لیے، اتنا امن اور امان تھا، اتنا ڈسپلن سٹی تھا یہ۔ اس کے بعد جتنی آبادی بڑھتی گئی اور پھر یہ جو خرابیاں پیدا ہوتی گئیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال بڑا اچھا سوچ ہے ان کی، وہ چاہ بھی رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے کراچی کو خوبصورت بنایا جائے۔ اب اس مسئلے میں بہت سارے پرابلمز آ رہی ہیں، بہت سارے تعمیرات ہو گئی ہیں، کئی لیگل ہیں کئی انلیگل ہیں، لیکن جو لیگل بھی ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس نے این او سی دیا، کس نے کام کیا، اس کی انویسٹیگیشن میں جب جائیں گے تو بڑا ٹائم لگے گا اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ٹائم لگے گا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ وہ رات بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، وہ سعید غنی صاحب کا ایک انٹرویو آ رہا تھا کہ جی جن لوگوں نے تعمیرات ہوئے، سعید غنی صاحب تھے اور وہ ایم کیو ایم کے جو کیا ہیں جو تھے ایڈمنسٹریٹر، کیا نام ہے ان کا، وہ تھے رات ٹی وی پہ، تو وہ بتا رہے تھے بات صحیح تھی کہ اب آبادی ہو گئی ہے، لیکن اس سب کو کئی تو لیگل، اچھا کئی الاٹی بھی ہیں، اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا ہے، اس کو کون، میرا خیال ہے کوشش جو اس کی جو جذبات ہیں اس کے پیچھے چیف جسٹس صاحب کے، وہ بڑے واضح نظر آ رہے ہیں کہ ان کیا ایک سینٹیمنٹ ہے، ان کی ایک مخلصانہ کوشش ہے کہ کیوں ان کا بھی تعلق کراچی سے رہا ہے تو وہ کراچی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اب اس میں جو لیگل چیزیں ہیں وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کس نے این او سی دیا کس نے نہیں دیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ شہر قائد میں عروس البلاد شہر ہے، لیکن پانی جو ایک ضروریات زندگی قلت آب بھی ایک بڑا سنگینی صورتحال اختیار کر جاتی ہے اس شہر میں، اور غیر قانونی واٹر ہائیڈرینٹس بھی قائم ہیں۔ اس صورتحال کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے مافیا تو میں پولیس والا نہیں ہوں، لیکن جو مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود بھی پیسوں سے پانی لیتے ہیں۔ میں ڈی ایچ اے میں رہتا ہوں اور پانی لیتے ہیں ٹینکر سے، حالانکہ وہاں پانی مل سکتا ہے اگر ڈی ایچ اے والے مہربانی کریں اور اس پہ کوئی سوچیں۔ واٹر کنزروینسی اور یہ جو ہم سے لیتے ہیں وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے ایک گھر سے لیتے ہیں سال کا، لیکن وہاں کوئی واٹر نہیں ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے
ہم روز ٹی وی پہ اخبار دیکھیں مافیا ہے مافیا، وہ مافیا کون سا ہے؟ اگر کوئی مافیا ہے تو اسے قانونی طور پہ اس سے نبٹنا چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان کو روکنا چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ پانی ہے بہت لیکن وہ پیسوں سے بکتا ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے یہ تو ادارے ہی جانتے ہیں۔ ہم تو کسی ایسی ایجنسی کو یا کسی ادارے کو نہیں جانتے، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم ان چیزوں پہ ضائع کریں۔ یہ جن کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے، وہ جو کریں۔ ہمارے کام جو ہیں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نوٹیفائی کرتے رہتے ہیں، میڈیا نوٹیفائی کرتا رہتا ہے، لیکن اس پہ کوئی فی الحال کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا۔ نٹ شیل پانی ہمیں پیسوں سے لینا پڑتا ہے، اور اس پانی میں آپ کو بتا دوں، اس پانی کی کوانٹٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی جتنے ہم پیسے دیتے ہیں۔ یار معیاری پانی ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بھر کے لے آتے ہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو ڈی ایچ اے کے اپنی گاڑیاں سپلائی کرتی ہیں، انہوں نے کوئی کوٹا بنایا ہوا ہے۔ میں اب 2.5 سال سے وہاں 3 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو ایک بوند پانی کا ڈی ایچ اے سے نہیں ملا، جو ملتا ہے وہ ٹینکر سے پیسے دے کے لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ سندھ جو سرکار ہے وہ کینیڈا سے بیٹھ کر ایک آدمی چلا رہا ہے، اور اس طرح اگر نظام چلتا رہا تو آگے کیا بنے گا؟ یہ اس کے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے سامنے تو پیپل پارٹی کی حکومت ہے، وہ چلا رہے ہیں، وہ کام بھی کر رہے ہیں، اور دیکھیں کرونا پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے کافی انہوں نے محنت کی ہے۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو ایگزامپل کریں ارد گرد کی کنٹری سے، تو یو آر بیٹر دین دین۔ آپ انڈیا میں دیکھیں، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس میں کافی صورتحال بہتر نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کرے، انسانی جانیں کا ضیاع ہے، لیکن یہاں کافی یہ جو اسد عمر کے انڈر یہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ یہ دیکھیں پہلا فیس آیا بڑا پرابلمٹک تھا، اس پہ انہوں نے لاک ڈاؤن کیے، سارے طریقے استعمال کیے، اس کو کٹ ڈاؤن کیا۔ پھر دوسرا آیا، وہ اتنا ہارمفل نہیں تھا، یہ تیسرا بہت زیادہ ہارمفل تھا، اور یہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کنٹرول ہو جائے گا، لیکن ایڈمنسٹریٹیولی انہوں نے اچھے کام کیے ہیں اور اس کو کنٹرول کیا۔ لو ڈے ٹو ڈے آج میں نے دیکھا ہے کہ 1.9 پہ آ گیا، جو 27 پہ چلا گیا تھا، تو کام ہو رہا ہے۔ اور اس طرح، اور دوسری یہ ویکسینیشن جو ہے یہ ہر آدمی کو لگانی چاہیے۔ میں خود لگا چکا ہوں، میں اور میری بیوی کو تو فری والی ملی ہے جو گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں گورنمنٹ کا کہ انہوں نے یہ پرووائڈ کی، ایک فیسلٹی ہے فری آف کاسٹ دی۔ جسٹ 1166 پہ آپ رجسٹر کریں اپنے آپ کو، اور جا کے وہاں کوڈ آ جائے تو آپ جا کے لگوا لیں، کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ بڑا سسٹم ہے، پاکستان میں پہلی دفعہ یہ چیز ہم نے دیکھی ہے۔ ہمارے بچوں کو لگی ہے جو کہ وہ ان کی ٹائٹلمنٹ نہیں تھی گورنمنٹ کو اس لگانے کی، تو ان کی ہم نے پیسے دے کے جو کیش پہ ہوئی وہ لگوائی ہے، لیکن لگوائی ہے اس لیے کہ ان کو سیو کیا ہے ہم نے، تو ہر پبلک کو لگوانی چاہیے، سیو کریے۔ میرے تو سارے ملازموں نے اب ویکسینیٹ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھایا ہے، ان کو ایجوکیٹ کیا ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے، سب نے لگوا لی ہے۔ کسی کی ایک آدھ ڈوز باقی ہے وہ بھی لگ جائے گی۔ پارلیمنٹ میں یہ بات گشت ہو رہی ہے کہ پیٹرولیم لیوی پر جو ہے کہ آئی ٹیکس اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ اگرچہ ہوتا ہے تو اس کے معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں پیٹرولیم لیوی اس وقت جو وزیر خزانہ نے اناؤنس کیا وہ 5 روپے لیٹر پہ ہے، اور انہوں نے یہ بتایا اپنی تقریر میں وزیر خزانہ صاحب نے کہ جو ٹھیک بھی تھا کہ باہر کے ملکوں میں 25 روپے کے تقریباً ہے لیوی جو ہے، اور ہم بھی اس کو بڑھائیں گے۔ یہ تو ان کا بیان میں نے سنا تھا، کتنی بڑھائیں گے، کب بنائیں گے، کیا ہوگا، اور اس کا اسٹیمیٹ بھی انہوں نے بجٹ میں کیا ہے کہ لیوی سے اتنے پیسے حکومت کو ملیں گے۔ دیکھیں حکومت کو ٹیکس ملنا چاہیے، لیکن جس پروڈکٹ پہ بھی کوئی ٹیکس لگے وہ ریزنیبل ہونا چاہیے، تاکہ عوام کے اوپر بوجھ نہ پڑے، تاکہ اس انڈسٹری پہ بوجھ نہ پڑے، وہ انڈسٹری وائبل رہے گی تو پبلک کو بھی سروس ملے گی، پبلک کو بھی بینیفٹ ملے گا۔ یہ چیزیں گورنمنٹ کو دیکھنے والی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو وزیر خزانہ صاحب آئے ہیں کافی تجربے کار ہیں۔ مجھے تجربہ ہے جب یہ پیپل پارٹی میں تھے
تو ہمارا ایک CNG کا ایگریمنٹ ہوا تھا گورنمنٹ کا اور ہماری تینوں ایسوسیشنز کا. وہ بڑا وائبل ایگریمنٹ تھا اور اس ایگریمنٹ سے یہ CNG انڈسٹری بہت ڈیولپ ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر وہ جو چیف جسٹس صاحب آئے تھے انہوں نے اس کو وہ ایگریمنٹ جو گورنمنٹ نے کیا تھا جو وائبل تھا جس پہ انڈسٹری ڈیولپ انہوں نے آ کے اس کو سسپینڈ کر دیا. ریزن کیا تھے یہ تو چیف جسٹس صاحب وہ چیف جسٹس صاحب اس کے وقت کے چیف جسٹس صاحب جانتے ہیں. لیکن اس سے کیا ہوا کہ انڈسٹری کا بٹھا بیٹھ گیا. ایک دم 29 اور 30 روپے پر kg انہوں نے ڈاؤن کر دیے, جو کہ اس منسٹری نے ایک ایگریمنٹ کر کے 4 دن کی میٹنگ میں ایک فیصلہ کر کے یہ کیا تھا, وہ ختم. تو ایسے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کسی ادارے کے لیے یا کسی انڈسٹری کے لیے لائف سیونگ ہونے چاہیے تاکہ اتنے وائبل ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی بزنس کرتا ہے اس کو پرافٹ چاہیے, ریزنیبل پرافٹ ملے. اس ریزنیبل کمایا کرے گا تو گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دے گا اور گورنمنٹ کو ٹیکس دینا چاہیے. اسی طرح سے اگر اس کا بزنس ہی وائبل نہیں ہوگا وہ انڈسٹری کہاں سے ڈیولپ کرے گی. وہ CNG جس پہ لوگوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی, اتنے اسٹیشن لگائے, پاکستان دنیا کا نمبر 1 CNG یوزر بن گیا. میں اس ایسوسیشن کا چیئرمین ہوں, CNG اونر ایسوسیشن کا. مجھے پتہ ہے کتنی محنت ہوئی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اب وہی اکوپمنٹ جو ہے وہ کوئی کوڑیوں کے بھاؤ نہیں لینے والا. پالیسیز میں چینجز آئی جیسے جیسے نئے حکومتیں لوگ آئے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت آئے, عوام نے ہم نے تو کام کرنا ہے. حکومت کو یہ چاہیے کہ چاہے وہ کوئی انڈسٹری ہے چاہے کوئی بھی ادارہ ہے, اس ادارے میں جس کو کام کرنے والا کوئی بزنس ادارہ جو ہے اس کو دیکھیں کہ وائبل کیسے بنتا ہے. وہ اس کی یعنی جو انویسٹر ہے اس کو بھی پیسے ملے, جو کام کرنے والا ہے اس کو بھی پیسے ملے, جو ورکر ہے ان کو بھی پیسے ملے, اس طریقے سے ملے, اور گورنمنٹ کو بھی ٹیکس ملے. تو اس طرح وائبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس سب بزنس گرو کرے گا. اس طرح اپنے ملک کی جو آپ کی معیشت کی بات کرتے ہیں, آپ کی اکانومی کی بات کرتے ہیں, وہ ڈیولپ ہوگی, مضبوط ہوگی. آج اس کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو, ہمیں, ہماری قوم کو. مہنگائی کا طوفان ہر سو بپا ہے, ہر طبقہ فکر آدمی ہر پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے. حکومت کو ایسی کون سی پالیسیاں بنانی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں عوام کو ریلیف مل سکے اور مہنگائی سے چھٹکارا ممکن ہو؟ دیکھیں ایک تو بات ہے, سب سے بڑی مہنگائی کی وجہ بنتی ہے جب پیٹرول بڑھتا ہے, ہر چیز بڑھ جاتی ہے. اب اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کی گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے. جب یہ ایک انٹرنیشنل پروڈکٹ ہے, گیس اور پیٹرول آپ نے لنک کیا ہوا ہے انٹرنیشنل سے. اب جب انٹرنیشنلی پیٹرول کی پرائز بڑھتی ہے تو آپ کے یہاں بڑھتا ہے, اور آپ نے وہ لنک کیا ہوا ہے. یا تو آپ کی حکومت یہ اسٹریٹجی بنائے 2 سال کے لیے, 4 سال کے لیے, 5 سال کے لیے کہ جی اگر بار ایک ریٹ فکس کر دے. بہت ملکوں نے کیا ہوا ہے کہ یہ ریٹ فکس ہے, انہوں نے اس پہ کشن رکھا ہوا ہے کہ بڑھے گا تو گورنمنٹ ابزارو کرے گی, کم ہوگا تو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا. تو وہ ایک سسٹم اڈاپٹ ہو جائے تو نہ پبلک کو کوئی ہوگا, نہ کسی کی بجٹنگ خراب ہوگی, نہ کوئی کمیونٹی پہ فرق پڑے گا, نہ کسی کھانے پینے کی چیز کو پریشان, نہ ٹرانسپورٹ پہ افیکٹ پڑے گا, نہ مہنگائی بڑھے گی. یہ جو حکومت کے کرتا دھرتا ہے ان کو یہ بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے ملکوں نے اپنا ایک پیرامیٹر بنایا ہوا ہے کہ ہم نے اس سال میں یا 2 سال میں یا 3 سال میں یا 4 سال میں جتنی ان کی حکومت ہے, ہم نے پیٹرول کی پرائز, پیٹرولیم پروڈکٹ کی پرائز یہ رکھنی ہے. اس میں وہ فورسی کر لیتے ہیں, ان کے انالیسس بیٹھے ہوتے ہیں کہ فورسینگ کیا ہے کہ اگلے سال کتنے % بڑھے گا یا کتنے % کم ہو گیا. ایک سچویشن ہوتی ہے پولیٹیکل سچویشن, جو باہر ملکوں میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے کسی کنٹری کا, جیسے سعودی عربیہ کسی نے بم مار دیا, کوئی بند ہو گئے مارکیٹ پر, ایران میں کچھ ہو گیا, جو آئل پروڈیوس کرنے والی کنٹریز ہیں ان میں کوئی پرابلم آ گئی تو ایک دم ہائیک آ جاتا ہے. وہ ایک ان نیچرل بات ہے, وہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے. لیکن اسٹریٹجیکل یہ ہے کہ آپ ایک فکس کر دیں کہ جی آپ نے اس سال میں یا 2 سال میں اتنی سال جو بھی ہے
1 سال کا بھی رکھیں تو یہ سال میں پرائز ہوگی. سب کو پتہ ہوگا, آئل مارکیٹنگ, امپورٹرز اور سیلرز, ان سب کو پتہ ہوگا کہ یہ پرائز رہے گی, اور اس کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا پبلک پہ. کیوں کہ وہ پرائز وہی رہی. سب سے ایک میجر فیکٹر جو میرے سامنے ہے پرائز بڑھنے کا, وہ پیٹرولیم پروڈکٹ ہے. پیٹرولیم پروڈکٹ کیونکہ لنک ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ, گیس اور یہ دونوں لنک ہیں. جب گیس یہ لنک ہے تو آپ کو اس پرائز کو بڑھانا پڑتا ہے. وہ آپ کی مجبوری ہے, کیونکہ آپ مہنگا خرید کے سستا تو نہیں گورنمنٹ بیچ سکتی. تو کچھ کبھی کبھی پولیٹیکلی حالات ایسے ہیں تو گورنمنٹ سبسیڈائز کرتی ہے, وہ ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنی کیلکولیشن ہوتی ہے. لیکن آپ ایز اے بزنس مین پوچھیں مجھے تو جتنا باہر سے آئے گا اس پہ گورنمنٹ اپنی لیوی رکھ کے اس کو بڑھا کے بیچے گی, یہ ان کا حق ہے گورنمنٹ کا. لیکن اس کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور یہ مہنگائی کو روکنا ہے تو میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ سسٹم لے آئیں جو بہت ساری کنٹریز میں ہے, کہ وہ 1 سال کا یا 2 سال کا یا 3 سال کا وہ ایک پیراگراف فٹ کر دیتے ہیں کہ یہ پرائس رہے گی. اس پرائز میں اگر بڑھتی ہے تو گورنمنٹ سبسیڈائز کرتی ہے, اس پرائز میں اگر لیس جاتا ہے تو گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے. وہ جو نقصان ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے. لیکن وہ اپنی جو یہ پبلک کی چیزیں ہیں جس پہ آپ کھانے پینے کے فوڈز ہیں, میٹس ہیں, جو بھی چیز ہے, اس کو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. وہ افیکٹ نہیں ہوتا تو گورنمنٹ کی نیک نامی بھی ہوتی ہے اور عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے آپ کو کیا توقعات وابستہ تھی, اور اگرچہ موازنہ کیا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر نون لیگ کی حکومت تھی یا پیپلز پارٹی کی؟ میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں, یہ سوال کا جواب میرے لیے مشکل ہے. میرے لیے سب اچھے ہیں. بات یہ ہے کہ جو بھی آئے وہ کام کرے, پبلک کا خیال کرے. اور دیکھیں جب تک آپ کاروباری یا اب آپ اس گورنمنٹ نے کچھ ایکسپورٹ کو بڑھایا ہے, کیوں بڑھایا ہے, یہ ان کا اچھا کام ہے اس گورنمنٹ کا. اس سے کیا فائدہ ہوا کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھی ہے. اس کے فائدہ کیا ہوا ہے, کیوں فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے آپ کا ایکسپورٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتا تھا. کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ کہ آپ کی لیبر مہنگی, آپ کا بینک انٹرسٹ مہنگا, آپ کی گیس مہنگی, آپ کی الیکٹرسٹی مہنگی. یہ 4-5 فیکٹر ہیں جو مل کے کسی کاسٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ سے آپ سے 6% 7% جو ہے بنگلہ دیش اور ارد گرد جو ہے وہ باہر مال بیچتے ہیں اور آپ کو کمپیٹ نہیں کرنے دیتے. اب اس گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ اچھی بات جو ہے, دیکھو اس کو بتانا ہے, انہوں نے ان کو سبسیڈائز کر دیا ہے گیس پہ, اس پہ جو بھی الیکٹریسٹی پہ, بینک مارکیٹ پہ, ان ساری چیزوں کو کر دیا تو ان کو ایک اوپن فیلڈ مل گئی ہے. انہوں نے جا کے مارکیٹ کیا. اور دوسری اللہ تعالیٰ نے یہ کووڈ جو آیا ہے یہ بنگلہ دیش اور اس جگہ پہ بہت زیادہ آیا ہے, اور وہاں کا ایڈوانٹیج یہ ملا ہے کہ وہاں کی سیل پاکستان کو ملی ہے, اور یہاں کے کو جو فیسلٹی گورنمنٹ نے دی ہے انہوں نے بوسٹ اپ کیا اور آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. بحیثیت پاکستانی آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اور امریکہ سے تعلقات کس طرح ہونے چاہیے ہمارے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پولیٹیکل باتیں ہیں, اور اگر آپ ایک نارمل لائف میں کریں تو ہر کسی سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, اور تب ہی آپ گرو کرتے ہیں. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کا نیبر ہے وہ آپ کے لیے کیا سوچ رکھتا ہے. اگر آپ کسی نیبر کے ساتھ, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, اگر کوئی نیبر آپ کے لیے اچھے خیال نہیں رکھتا تو اس سے آپ کے تعلقات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ اس بات کے اور آپ کے ادارے جو ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیاں دنیا ان کو مانتی ہے, تو ظاہر ہے ان کی رپورٹیں ہوتی ہیں, وہ گورنمنٹ کو آتی ہیں. اس گورنمنٹ ان رپورٹوں کو اور ان سارے حالات کو, واقعات کو سامنے نظر رکھ کے فیصلے کرتی ہے. وہ فیصلے میں اور آپ نہیں کر سکتے. اگر ہم کچھ کہیں گے تو فضول وقت ضائع ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ بیس کرتا ہے کہ ہر ملک کو اپنے عوام کی, اپنے ملک کی حفاظت ضروری ہوتی ہے, ہر حکومت کو. اگر اس کو آپ دیکھتے ہیں اور کوئی آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ آپ کی سن نہیں رہا, وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, وہ آپ کو ریکگنائز نہیں کرتا ہے, تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ اس کے ساتھ کوئی بزنس کریں گے. وہ یا مسئلے ہیں
جیسے ہمارا 7 ملک ہے، ہمارے کشمیر کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے فلسطین کا مسئلہ ہے، ان سارے مسئلوں کا ایک ٹیبل پہ حل ہونا چاہیے. انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے. یہ جو فلانا مسلمان ہے اور فلانا مسلمان نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. انسانیت ہونی چاہیے. انسان کون ہے؟ انسان کی خدمت کرنی. جب ہمارا مذہب اسلام کیا کہتا ہے، جب کسی کو تکلیف ہو تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم اس کی مدد کو جاتے ہیں. یہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہندو ہے، کرسچین ہے، کون ہے، وہ انسان ہے، اس کے لیے جاتے ہیں. ہم جو ہمارا سوشل ویلفیئر کا ادارہ لائنز کلب انٹرنیشنل، ہمیں یہی تعلیم دی جاتی ہے اور ہم بھی اپنے ممبرس کو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ پہلے جس کی ضرورت ہو، جو آپ فیل کر رہے ہو، پہلے اس کی مدد کو جاؤ، بعد میں دیکھو وہ کون ہے. تو ہم پہلے مدد کو جاتے ہیں. ایک آدمی ہے بیمار، اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کیا آپ اس کو پوچھیں گے مسلمان ہے یا ہندو ہے یا کرسچن ہے؟ نہیں، آپ فوری طور پر اس کو میڈیکل ایڈ دیں تاکہ اس کی لائف بچ جائے. اسلاموفوبیا کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کا بڑا واویلا مچایا جاتا ہے، اور در حقیقت دیکھا جائے تو ہر مذہب میں انتہا پسندی تو ہے. میں اس کا ایک لفظ میں جواب دے دیتا ہوں. یہ پولیٹیکل ایشوز ہے، یہ سارے پولیٹیکل ایشوز ہیں. ان کو گورنمنٹ بہتر سمجھتی ہے کس طرح سالو کرنا ہے. اس پہ ہماری جو رائے ہو بیکار ہوگی، اور نہ ہی ہمیں اتنا تجربہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کے پاس بہت سارے ان کے ساری دنیا میں ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ساری انٹیلیجنس رپورٹ دے رہی ہیں. اٹ از اے بیٹر کہ گورنمنٹ انڈرسٹینڈ کہ جی اس کے لیے کیا کرنا ہے. یہ ہے خطرناک. پرائم منسٹر روز ٹی وی پہ یہ کہتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، وہ دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں. جو مجھے لگتا ہے وہ دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کی ضرورت ہے، اس کو کس طرح فیس کرنا ہے. اس کو یہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں. ہاں، آپ کا کام یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کو آپ کمیونیکیٹ کریں. موجودہ بجٹ سے آپ کو کیا توقعات وابستہ تھی، اور بجٹ بناتے وقت کیا آپ کو آن بورڈ لیا گیا آپ کے انجمن کو؟ دیکھیں، ہمیں کوئی آن بورڈ نہیں لیا گیا، لیکن جو ادارے ہیں نا، ہر ادارے کو لینا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ جو اوپر ہیں ان سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوئی ہے. پہلے ہوتی تھی، اب نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ وزیر خزانہ کی ہم تک سنتے رہتے ہیں روز ٹی وی پہ، جس طرح وہ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جس دن بجٹ فائنل ہوگا اس دن پتہ لگے گا. ابھی کئی اچھی چیزیں بھی ہیں، اور وہ کئی چیزیں ہیں جو وہ لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ اس پہ سوچتے ہیں اور پھر جواب بھی دیتے ہیں کہ ہاں ہم اس کو ہٹا دیں گے. دس از اے گڈ تھنگ. کیا ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، وہ ایسا نہیں کر رہے، وہ سن کے پھر کہتے ہیں. میں ایک بات سنی ہے کہ جی کمشنر کے پتہ نہیں کس کے اسسٹنٹ کمشنر کے کو اختیارات دے دیے گئے ہیں، اور وہ کوئی 9 فائلر کو یہ جو ہے ٹیکس کی کوئی پرابلم ہے تو وہ اڈجسٹ کر سکتا ہے. اس پہ واویلا ہوا جو غلط تھا، جو چیز غلط تھی اس پہ فوراً وزیر خزانہ جو اس وقت ہیں انہوں نے ایک بیان دیا کہ میں اس کو ٹھیک ٹھاک یہ سارے اختیار کوئی کرنے، میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس کے لیے میں خود آرڈر کروں گا، کوئی اور آرڈر نہیں کرے گا. لوگوں نے کہا کہ کوئی کسی سے ہر چیز کی طرف سے جو ہمارے ملک میں معاشرہ ہے ہمارا، کچھ بھی نہیں لے سکتا ہے، تو انہوں نے اس کو کلیئر کیا. اس طرح اگر کوئی کلیئر کرتے ہیں، اور یہ بجٹ میرا خیال بجٹ تو پاس ہو جائے گا. وہ تو دیکھیں اپوزیشن بھی اپنا کام کرتی ہے اور گورنمنٹ بھی اپنا کام کرتی ہے. آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آج تک کبھی ہوا ہے کہ بجٹ پاس نہیں ہوا؟ بجٹ تو پاس ہو جائے گا. لیکن اب یہ فائنل جب ہوگا، کہ فائنل ٹچنگ میں پتہ لگے گا کہ وٹ از دا گڈ اینڈ وٹ از دا بیڈ. ابھی اس وقت کچھ کہنا جو ہے وہ بس ایسی ہے. ابھی تو ساری باتیں آ رہی ہیں سامنے اور ڈسکشن ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا کی صورتحال کے نتیجے میں جیسے ہر طبقہ فکر کے لوگ پریشان تھے، ہر شعبہ متاثر تھا، اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور کاروبار زندگی مکمل طور پر بحالی کی طرف گامزن ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس وقت سچویشن ہے پہلے سے بہتر ہے، لیکن آپ دیکھیں کئی چیزیں کھل گئی ہیں، آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں. لیکن کووڈ کا کوئی پتہ نہیں. میں کووڈ کا پیشنٹ ہوں. 24 مئی 2020 عید والے دن 8:30 بجے میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا ہوں. کووڈ میرا پازیٹیو آیا، اور جو میں نے وقت ہے، اور 25 کو میری بیوی ایڈمٹ ہوئی ہے، کیونکہ مجھ سے اس نے کیری کیا.
تو ہم دونوں ہاسپٹل میں رہے ہیں 14 دن، اور جو ہم نے بھگتا ہے یا ہمارے بچوں نے بھگتا ہے یا ہماری فیملی نے بھگتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ کبھی اللہ دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ اٹس از اے ویری بیڈ ڈیزیز، ایک وبا ہے، اور اس وبا سے بچنا چاہیے۔ جو روز آپ اسد عمر کی کمیٹی اور گورنمنٹ کے لوگ اور ادارے جو ہیں وہ روز اناؤنس کرتے ہیں، آپ ٹی وی پہ آپ کے اینکر بھی آپ سب کہتے ہیں کہ جناب سینیٹائز کرو اپنے کو، ماسک لگاؤ، ڈسٹینسز، سوشل ڈسٹینسز مینٹین، دس از اے مسٹ۔ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو لوگ سمجھ لیں اور لوگ اس کو آبزرو کریں تو میں کہتا ہوں یہ وبا ہماری جان چھوڑ جائے گی۔ ادروائز ایک پہلا فیس آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا بہت خطرناک آیا، چوتھا اس سے بھی خطرناک آ سکتا ہے اگر ہم نے احتیاط نہیں کی، اگر ہم نے ماسک نہیں لگائی۔ دیکھو ہم دفتر میں بیٹھ کے لگا کے رکھتے ہیں، سارے آدمی ویکسینیٹ ہو گئے ہیں تبھی ہمارے آدمیوں نے لگایا ہوا ہے۔ ہمارے پیٹرول پمپوں پہ جائیں ہر آدمی نے آپ کو لگایا ملے گا، ہماری شاپ پہ جائیں ہر آدمی نے لگایا ہوگا۔ کسٹمر آتا ہے ہم اس کو اندر نہیں آنے دیتے جب تک وہ مائک اس کے پاس نہیں ہے، تو ہم اس کو خود پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ لگاؤ اور پھر اندر۔ تو اس طرح سے اگر سارے لوگ بات کریں، آپ ہماری پبلک دیکھیں سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، کس نے مائک نہیں لگا۔ اب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ عوام کی ذمہ داری ہے، اور یہ جو ہمارے لیڈر ہیں، پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے عوام میں، چاہے وہ کسی پارٹی کا بھی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، اپنے اپنے چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے اپوزیشن میں ہے، اپنے حلقے میں ایکجٹ کیئر کریں لوگوں کو۔ تو میں کہتا ہوں یہ وبا کچھ بھی نہیں ہے، یہ نکل جائے گی تو پھر آپ کا بزنس بھی صحیح ہوگا۔ اب آپ کا بزنس صرف اس سے نہیں چل رہا، آپ کی ایئر لائنیں بند کی ہوئی ہیں، اس لیے کی ہوئی ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے، سیفٹی کے لیے، عوام کی سیفٹی، ہماری سیفٹی کے لیے، ملک کی سیفٹی کے لیے۔ اب وہ بزنس نہیں ہو رہا، بزنس نہیں ہو رہا تو کیا بس کیسے لوگ نہیں آ رہے تو کیسے 20% لوگوں کو الاؤ ہوا ہے ڈیو ٹو دس پرابلم، دس سچویشن۔ اگر یہ ہم احتیاط کریں، میں اتنی کریکس کیا ہے اس آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عوام کو یہ چاہیے کہ وہ آبزرو کریں، ماسک لگائیں، سینیٹائز کریں۔ آپ اپنے اگر آپ سینیٹائزر نہیں افورڈ کر سکتے تو صابن تو افورڈ کر سکتے ہیں نا۔ ہر وقت میں آپ 6 دفعہ ہاتھ دھو چکا ہوں اپنے باتھ روم میں جب سے میں آیا ہوں۔ سینیٹائزر یہ رکھا ہوا ہے، 5 منٹ نہیں ہوتے تو سینیٹائزر لگاتے ہیں۔ یہ دیکھ، یہ فٹافٹ لگایا، ہر وقت کسی چیز کو، کاغذ کو ہاتھ لگایا، فائل کو لگایا، فوراً لگایا۔ یہ سیفٹی ہے۔ یہ سیفٹی اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ وبا ہمارا جان نہیں چھوڑے گی، اور یہ وبا نہیں جان چھوڑے گی تو آپ کو کوئی بزنس نہیں ہوگا، کوئی اکانومی ڈیولپ نہیں ہوگی، کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ اور یہ خوف و ہراس جو ہمارے ذہنوں پہ ہے، جو آپ کسی کو مل نہیں سکتے، فیملی والوں کو نہیں مل سکتے، بچوں کے گھروں میں نہیں جا سکتے، جاتے ہیں تو ڈر کے جاتے ہیں، ڈسٹینس مینٹین کر کے جاتے ہیں جو ضروری ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، وہ سوشلائزیشن ختم ہو گئی، وہ فرینڈلی دوستی، لنچ، ڈنر، شادیاں، غمیاں ختم ہو گیا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم یہ گورنمنٹ سے بھی تعاون کریں اور اپنے آپ سے بھی تعاون کریں، ماسک پہنیں، سینیٹائز کریں اور ڈسٹینس مینٹین کریں۔ اب آپ دیکھیں، میں ابھی اپنے ڈرائیور کو رستے میں بتا رہا تھا، ایک سزوکی جا رہی تھی، اس میں پیچھے 12 آدمی بیٹھے تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے مر تھے، اور اگلی سیٹ جو کیبن کی سیٹ اس میں 4 آدمی تھے، اتنی سے سزوکی میں، اور کسی نے ماسک نہیں لگایا ہوا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ عوام ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر اس کو کنٹرول کر لیں تو یہ وبا کہیں نہیں رہے گی، اپنے وبا پر جائے گی۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔